बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहब्बत की 5 ज़बानें। अब तक ये तो हम समझ गए होंगे गुज़िश्ता 3 क़िस्तों में कि मोहब्बत भी एक ज़बान रखती है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और शायद ये हमारी अपनी ज़बान उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, बंगाली से ज़्यादा मज़बूत ज़बान है और यूनिवर्सल ज़बान है जो पूरी दुनिया समझ सकती है, जिसको आप जानते हो ना जानते हो। आज एक बड़ी अहम मोहब्बत की ज़बान पर बात हम करेंगे। मोहब्बत की तीसरी ज़बान गैरी चैपमैन कहते हैं इट्स रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट्स, तोहफ़े देना और तोहफ़े लेना। ठीक है, हम कहते हैं हमें तोहफ़े देना लेना आता है, लेकिन तोहफ़े देने और लेने से आप अपना लव टैंक, मोहब्बत का पैमाना भर सकते हैं। किसी का जिसके दिल में आपके लिए बिल्कुल मोहब्बत ना हो बल्कि नफ़रत हो, अगर आप उसमें तोहफ़े डालेंगे तो वो ऐसा होगा जैसे आपने उसके दिल में आपके लिए जलते हुए अंगारे हैं और आपने बर्फ़ डाल दी, ठंडा पानी डाल दिया, तो वो उसकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। ये है तोहफ़े देना और तोहफ़े लेना। तोहफ़े देना और लेना, और ये दोनों एक फ़न है, आर्ट, आपको सीखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहादु तहाबु, कि तोहफ़े दो और मोहब्बत को बढ़ाओ। तो अल्लाह के नबी ने इस मोहब्बत की ज़बान को बयान कर दिया कि तोहफ़े देना मोहब्बत की एक ज़बान है, कि जब आप तोहफ़ा देंगे जिससे मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं उसको तोहफ़ा देना ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, आप तोहफ़े दिया करते थे। आपने एक मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अदबुल मुफ़रद में लिखा है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि या बनिय्या तबादलू बैनकुम फ़इन्नहु अवद्दु लिमा बैनकुम, आपस में हदियों का तबादला किया करो, तोहफ़ों का, क्योंकि ये मोहब्बत बढ़ाने का बड़ा ज़रिया है। इसी तरह तोहफ़े को लेना भी एक फ़न है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में है कि आपने फरमाया अगर तुम्हें कोई बकरे के या जानवर के पाए भी दे दे, पाए जानवर में सबसे ज़्यादा कम कीमत चीज़ समझी जाती है, वो भी दे दे तो उसको खुशी से कबूल करो। तो ये इससे पता लग रहा है कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ आर्ट और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अपनी मोहब्बत को बढ़ाने में और मोहब्बत को मजबूत करने में। बाद लोग समझते हैं कि तोहफ़ा देने के लिए ज़रूरी है बहुत महंगा तोहफ़ा दिया जाए, इसलिए लोग तोहफ़ा देते नहीं। साल में 1 तोहफ़ा 2 तोहफ़ा, अपनी बीवी को ज़रूरी मैंने एक कोई डायमंड की अंगूठी देनी है या शौहर को मैंने कोई बहुत महंगा सूट देना है, नहीं। तोहफ़ा कोई वो छोटी सी चीज़ होती है जो आपका महबूब अपने हाथ में पकड़ के अपने दिल से लगा के ये सोच सके, तसव्वुर कर सके कि मेरे महबूब ने मुझे याद किया था। आप घर जाते हुए रास्ते से कोई फूल तोड़कर, कोई अच्छा पत्थर मिल के, कोई छोटी सी चीज़, कोई 20-30 रुपए की, 10 पाउंड की कोई चीज़ आपको मिल जाए, 5 पाउंड की चेन, कोई आप तकिया उस पर लिखा हुआ आई लव यू, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट हस्बैंड, यू आर द बेस्ट वाइफ, ये लिख के आप दे सकते हैं। वो उसको याद रखेगा, देखता रहेगा। दैट्स गिफ्ट। कि गिफ्ट देने में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसों को मद्देनज़र रखा हो, बल्कि अपने महबूब की पहचान को। एक सुन्नत तरीका ये भी है, अल्लाह के नबी ने हमें ये सिखाया कि जब किसी को तोहफ़ा देना हो तो इस बात को सीखा जाए कि मेरे महबूब को क्या चीज़ अच्छी लगती है। शौहर ये सीखे मेरी बीवी को क्या अच्छा लगता है, बीवी ये सीखे मेरे शौहर को क्या अच्छा लगता है। मैंने तो मियाँ बीवी 20 साल से रह रहे होते हैं, दोनों को इतना नहीं पता होता कि दूसरे को कौन सा रंग अच्छा लगता है। उसको ये नहीं पता कि मेरी बीवी को पर्पल रंग अच्छा लगता है और बीवी को ये नहीं पता होता मेरे शौहर को ब्लू कलर अच्छा लगता है। ये बदज़ौक़ी है ज़बरदस्त किस्म की और सुन्नत से दूरी है। अल्लाह के नबी ने नजाशी को हबशा में तोहफ़े भेजने थे। गैर मुस्लिम है, आपने तोहफ़ा भेजना है, आपने पता कराया, हालांकि न कम्युनिकेशन थी, न फ़ोन्स थे, कुछ भी नहीं था, समुंदर पार हबशा था, आपने पता कराया नजाशी को क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बताया गया या रसूलल्लाह उनको चमड़े की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मक्का में चमड़े की चीज़ें होती भी नहीं थीं, आपने चमड़े की चीज़ें तोहफ़े बनवाए और नजाशी को भेजे। दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आपको एहसास के साथ ये सीखने की ज़रूरत है कि मेरे महबूब को क्या अच्छा लगता है, वो चीज़ गिफ्ट करना। मेरी शादी हुई तो मैं एक मौलवी था और व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि हम तो सारा दिन मस्जिद में बैठेंगे और मस्जिद में बैठ के सारा दिन बस हम अल्लाह अल्लाह करेंगे। तो अब जब पता लगा कि भाई ज़िम्मेदारी है, बीवी को चीज़ें तो लेके देनी हैं, और फिर मैं जब जाना शुरू हुआ
اور یہ بھی بہت بدذوقی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو پیسے دے دیے جو چاہو لے کے آؤ, ٹھیک ہے, دیٹس اللہ, لیکن اس سے تحفہ دینے کی محبت کی زبان پوری نہیں ہوگی. آپ خود جا کے لے کے دیں, برنگ ہر سم تھنگ. تو میں جب جاتا مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کیا اچھا لگتا ہے اپنی, یا میری بیوی کو کیا اچھا لگتا ہے, واٹ از لو. تو میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا, واٹ ڈز شی لائک, اپنے آپ کو اس کے ذہن میں ڈالا, اور پھر مجھے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا, ناؤ یو نو, اب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, اور میں وہ چیز سلیکٹ کر کے دیتا ہوں. بعض مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ شاپنگ پہ بیویوں کے ساتھ ہوتے ہیں, 1 گھنٹہ لگا بھی رہے ہیں اور آگے سے ناک بھون چڑھا رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے, اتنی دیر ہو گئی, گھر چلو بھائی. یا تو آپ لائے نہیں, ایک تو آپ آئے بھی اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں, تو نیکی کر کے دریا میں ڈال دی. تو اگر آپ آئے ہیں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے شاپنگ پہ لے کے بیوی کو, کبھی جو جائز ہے بلکہ سنت ہے کچھ نہ کچھ تحفے دینا, پردے میں اگر آپ آئے ہیں, تو پھر میک یور ٹائم ورتھ. کوالٹی ٹائم بھی ہے یہ آپ کا, دوسری لینگویج محبت کی دوسری زبان کوالٹی ٹائم, اور تیسری لینگویج آپ سوچ سمجھ کے اچھا مشورہ دیں اور اس کو وہ تحفہ لے کے دیں, ایسا جوڑا, ایسی چیز, ایسے جوتے, ایسا اسکارف, ایسا برقع, ایسا عبایا جو اس کو یاد رہے. تو محبت کی زبان کیا ہے؟ تحفے دینا. ایک قصہ یاد آ گیا, ہمارے ایک بزرگ ہیں, دوست ہیں, ہی از ون آف مائی مینٹورز اینڈ آئی ہیو مینی مینٹورز اینڈ آئی ایم فائنڈنگ مور, الحمدللہ, آئی لرن فرام ایوری, الحمدللہ. سو ان کا نام ہے شاہد صاحب. ہی واز اے بیوروکریٹ, ڈپلومیٹ, پاکستان میں تھے, اس کے بعد وہ چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئے اور اب وہ دین کی خدمت کرتے ہیں. کہتے ایک دفعہ میں نے کانفرنس میں بات کی لو کی, محبت کی, تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں. میں حیران ہو گیا, اتنی بڑی کانفرنس ہے, 1000 لوگ بیٹھے ہیں, خاتون بیچ میں کھڑے ہو کے کہہ رہی کیا میں خوبصورت نہیں ہوں. میں نے کہا محترمہ بیٹھ جائیں. اس نے کہا کیا میں خوبصورت نہیں؟ میں نے کہا آپ بعد میں ملیں. بعد میں ملی, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں خوبصورت نہیں ہوں. نے کہا جی ہیں بالکل ٹھیک ہے. تو کہا کہ میرا شوہر جو ہے اس نے تو مجھے کبھی نہیں کہا آپ خوبصورت ہے, وہ تو میرے سے محبت نہیں کرتا. ریئلی؟ اچھا. میں نے کہا محترمہ آپ ایک کام کریں کہ آپ ایسا کریں کہ آج آپ کا شوہر آئے نا, آپ ایک بڑا خوبصورت بوکے لے جائیں, لال پھولوں کا, فلاورز, خوبصورت, اور خوبصورت کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, اپنے کمرے میں خوشبو لگائیں, گھر کو سجائیں, خوشبو لگائیں. شوہر آئے تو وتھ اے اسمائل اس کو ویلکم کریں, تو پھر دیکھیں کہ پتہ لگے گا کہ شوہر آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو واٹ ڈڈ ہی سے, اس نے کہا وہ میں اس کو یہ کہوں, وہ ایسے کہ اس کی ایسی کی تیزی. نو واٹس دا پرابلم, اس پرابلم وتھ ہر ناٹ ہم. میں نے کہا آپ کر کے تو دیکھیں. ان کا ٹھیک ہے. کہ کچھ دن بعد میرے سیکٹری نے کہا کہ مجھے فون آ رہا ہے. میں نے کہا کس کا فون آ رہا ہے؟ کہا کوئی خاتون نے آپ سے بار بار کہا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. 2-3 دفعہ جب بیچاری کا فون آیا, کہہ رہے میں نے بات کر لی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہیں کہ تھینک یو سو مچ. کیا میں نے جب اس کو استقبال کیا, خوشبو جلائی. نا خوشبو جلانا, خوشبو دینا, اٹس اے گفٹ. میں نے پھولوں کا بوکے دیا. ہاؤ مچ ڈز اٹ کاسٹ؟ 10 پاؤنڈ, 5 پاؤنڈ, 300-400 روپے. کہتی ہیں پہلے تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا, اور 3 دن تک اس نے, 1 دن تو ایسے ہی رہا, ہکا بکا رہا, اور اس کے بعد ہماری زندگی گلزار اور خوبصورت ہو گئی. تو ہم کبھی محبت کی زبان بول نہیں رہے ہوتے, اس کی وجہ سے ہماری زندگی, یہ اس واقعے میں ان کی زندگی ایسی تھی کہ طلاق ہو جاتی. تو what do we get؟ ایک اور بات بڑی اہم, آج کل ہم تحفہ دیتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا, وہ محبت کی زبان نہیں بنتی. کیوں؟ ہم نے تحفے کو رسم بنا دی ہے. ہم نے تحفہ دینا ہے شادی میں, اور 120 جوڑے لڑکی والوں کی طرف سے, 120 ٹوکرے لڑکے والوں کی طرف سے, اور دل کو خراب کرتے ہوئے ہائے کیا مصیبت ہے, مجھے تو تحفہ دینا پڑ گیا, ان کو تحفہ دینا, یہ نہیں دیں گے تو کیا باتیں کریں گے. ہم نے اللہ کے حکم کو رسم بنا کر اس کا ثواب ضائع کر دیا. سنت کی نیت کرنے کی بجائے دنیا کو دکھانے کی نیت کی. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, کچھ بھی نہیں ملا. اگر اسی کو سنت طریقے سے دیتے تو بڑا ثواب ہوتا. گفٹ ڈزنٹ نیڈس ٹو بی آن این اوکیجن. جب ہم گفٹ کو کسی اوکیجن پہ دیکھتے ہیں نا, شادی پہ یا اس پہ دیتے ہیں, تو وہ رسم بن جاتی ہے. آپ ایسی دے سکتے ہیں, کوئی خوبصورت تحفہ لے کے آ جائیں, پھول کچھ بھی لے کے آ جائیں, اور وہ بولے بھئی یہ تحفہ آپ کیوں لائی ہیں, کیوں لائے ہیں؟ بولے مجھے آپ یاد آ رہے تھے, آپ سے محبت ہو رہی تھی. آئی ایم ڈوئنگ لو ایکچولی. یہ محبت کی زبان ہے, میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. اب شادی کی اینیورسری پہ کچھ دینا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا شریعت کے خلاف کیوں ہے. شریعت میں ہر وہ چیز شریعت کے مقاصد کے مطابق ہے جس میں میاں بیوی کی محبت میں اضافہ ہو اور کوئی حرام چیز نہ ہو رہی ہو. تو یہ محبوب کی پسند کو مد نظر رکھ کر موقع بموقع, ون مور تھنگ, گیری چیپمین بڑی زبردست بات لکھتے ہیں, گفٹ کو بہت مہنگا نہیں ہونا چاہیے لیکن فریکوینٹ ہونا چاہیے. آپ ہر ہفتے گفٹ دے رہے ہوں, آپ ہر مہینے دے رہے ہوں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ سال میں 1 دفعہ دیں
اور بہت مہنگا دیں، اس کا اثر کم ہوگا. بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ میک اٹ فریکوینٹ. سو واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈوز. اب آ جاتے ہیں یہاں سے پارسل ٹیک اوے کھانا آپ کیا لے کے جائیں گے. نمبر 1 frequent gifts but cheap. اوکے سو یہ ہفتہ اب جو آپ نے یہ آج ہم نے بات کی، آپ نے ہر دن اس پورا ہفتہ آپ نے روز ایک گفٹ دینا ہے ہر ہفتہ. اوکے رائٹ اٹ ڈاؤن، میں بھی کروں گا انشاءاللہ. نمبر 2 اپنی بیوی کا، اپنے شوہر کا مزاج سمجھیں، اس کو کیا اچھا لگتا ہے اور اس طرح کا گفٹ دینا شروع کریں. نمبر 3 جب گفٹ دیں تو سنت کی نیت کریں کہ میں سنت طریقے پہ گفٹ دے رہا ہوں. نمبر 4 مختلف انداز کے گفٹ دینا سیکھیں. کارڈ لکھ کے دیا، تکیے پہ کچھ لکھ کے دیا، کسی بلینکٹ پہ کچھ لکھ کے دیا، کسی کپ پہ کچھ لکھ کے دیا، جو اس کے پاس ہمیشہ یاد رہے. جب وہ دیکھے گی، وہ دیکھے گا، آپ کو یاد کرے گا کہ میرے محبوب نے مجھے تحفہ دیا تھا. اٹس آن مائی گلاس، اٹس آن مائی مگ، اٹس آن مائی پلو. باہر لے کے جائیں اور اس کی محبت کا تحفہ دلوائیں. سرپرائز گفٹ دیں. امیزون سے کہیں سے کوئی گفٹ آرڈر کر لیں وتھ اے لو نوٹ. یہ سارے وہ طریقے ہیں جو ہم محبت کی اس زبان کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری کی اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں کہ تہادو تحابو. آپ نے فرمایا کہ ہدیہ دو اور محبت کو بڑھاؤ. ملتے ہیں اگلی قسط میں. وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.